السلام علیکم سر. سر کیسے ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ سر تو الحمدللہ میرا انیشیل انٹرویو بھی کلیئر ہو گیا اور آپ کے ساتھ اس کا ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا سر. تو انیشیل فزیکل اور میڈیکل کے بعد انہوں نے ہمیں انیشیل انٹرویو کا ڈیٹ دے دیا. انیشیل انٹرویو کا ڈیٹ دے دیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 7 بجے تک اپنے ٹیسٹ سینٹر پہنچ جانا ہے. تو میرا ٹیسٹ سینٹر پشاور سینٹر تھا سر. تو انہوں نے کہا کہ 7 بجے تک آپ نے لازمی پہنچنا ہے. تو پھر اس دن میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا سر. میں تقریباً 7:30 تک پہنچ گیا وہاں پر. تو 7:30 تک پہنچ گیا اور وہاں پر اور بھی بچے آئے ہوئے تھے سر. وہ انیشیل ٹیسٹ والے بھی آئے ہوئے تھے. تو رش تھا تھوڑا سا. میں نے انہیں کہہ دیا کہ میرا انٹرویو ہے اور مجھے ذرا لائن میں آگے کر دے. تو انہوں نے آگے بھی کر دیا سر لائن میں. اور پھر وہ علیحدہ کارڈ دے رہے تھے ان کو. انیشیل ٹیسٹ والے کو علیحدہ کارڈ دے رہے تھے اور جن کا انٹرویو تھا تو ان کو علیحدہ کارڈ دے رہے تھے سر. تو میرا چیسٹ نمبر 24 تھا سر، وہ کارڈ نمبر. تو انہوں نے مجھے کارڈ نمبر دے دیا اور کہہ دیا کہ انیشیل ٹیسٹ سینٹر کے اوپر جو ہال ہے وہاں چڑھ گئے. تو میں وہاں چلا گیا سر. پھر وہاں پر سارے بندے آئے ہوئے تھے تقریباً سر. اور انہوں نے ایسے تقریباً شروع کرنے والے تھے سر، لیکن میں پہنچ گیا وہاں پر. اور انہوں نے وجہ پوچھی کہ کیوں لیٹ آئے ہو سر. تو میں نے کہہ دیا کہ تھوڑا سا رش وش تھا وغیرہ، اس لیے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. پھر انہوں نے وہ فارم بھی دے دیے. وہ چھوٹے چھوٹے سے فارم تھے سر. بس نام لکھنا تھا اور رول نمبر لکھنے تھے اور یہ بس چھوٹے چھوٹے سے معلومات تھے سر. وہ فل کر دیے. پھر ایسے ٹاپک پیجز دے دیے انہوں نے. سفید پیجز تھے اور کہہ دیا کہ ان پر سائڈ پر نمبر اور نیم اور رول نمبر اور ڈیٹ لکھ دے سر. تو پھر اس کے بعد انہوں نے انگلش کا ایسے ٹاپک دے دیا ہمیں، کشمیر ایشو. وہ ایسے ہی لکھ دیا جس طرح آپ نے ہمیں وہ یوٹیوب چینل میں ICSB اسمارٹ اسٹڈی میں جس طرح آپ نے سکھایا تھا سر، اسی طرح لکھ دیا. ORS بھی لکھ دیے، پہلے ڈیفینیشن لکھ دیا، اس کے بعد مین باڈی لکھ دی. اور مین باڈی میں ہی میں نے OR لکھ دیے 2-3 کہ یہ OR ہوئے تھے کشمیر ڈسپیوٹڈ ایریا میں. اور اس کے بعد میں نے وہ لکھ دی، کنکلوژن لکھ دی. اور ہمارا ٹاپک تھا کشمیر ایشو سر. تو وہ لکھ دیا. پھر 10 منٹس تھے اس کے لیے. پھر اس کے بعد اردو کا وہ آ گیا سر ایسے. اور اردو کے ایسے میں غیر ملکی تہوار کا ہمارے تہذیب پر اثر سر، اردو کا یہ تھا. تو یہ بھی لکھ لیا سر. یہ بھی کافی اچھا ہوا سر. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نیچے اتر جائے نیچے ہال میں. وہ انٹرویو روم کے سامنے وہ چھوٹا سا ہال تھا سر. ہم تقریباً 27 بندے تھے سر. تو وہاں پر بیٹھ گئے اور سائیک بھی آ گئی سر. میجر سائیک دی سر. اور سائیکالوجسٹ تھی میجر، اور فیمیل تھی سر. وہ آ گئی تھوڑی، ہمیں تھوڑی گائیڈ کر دیا کہ اس طرح سلام کرنا ہے اور انٹروڈکشن اس طرح انگلش میں بولنا ہے. اردو نہیں بولنا، یعنی کہ اردو نہیں بولنا، انگلش نے سب نے بولنا ہے. تو پھر وہ چلی گئی. وہ لیفٹ ہینڈ کرنل صاحب نہیں آئے تھے تو تھوڑا ویٹ کرنا پڑا ہمیں. تقریباً 1 گھنٹہ ویٹ کرنا پڑا. پھر اس کے بعد وہ آ گئے سر. جیسے وہ آ گئے تو پھر وہ روم کے وہ ہال کے اندر سر وہ ٹائمر سا لگا ہوا تھا سر. اس کے اوپر وہ کارڈ نمبر شو ہو رہے تھے کہ یہ کارڈ نمبر. تو وہ رینڈملی شو کر رہے تھے سر. یعنی کہ سیکوینس نہیں تھا، رینڈملی تھے. 28 21 3 2 اس طرح تھے سر. تو پہلا بچہ چلا گیا سر. اس پر انہوں نے تقریباً 5 منٹس گزار لیے. پھر وہ دوبارہ نکل گئے. اس طرح سب پر، کسی پر 10 منٹ، کسی پر 15 منٹ، کسی پر آدھا گھنٹہ بھی ایک پر لگایا سر. اور اس کے بعد پھر بریک ہو گئی تھوڑی سی. پھر اس کے بعد تقریباً 3 بجے میرا نمبر آ گیا سر. تو میرا نمبر آ گیا، میں اندر چلا گیا سر. گیٹ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. میں نے پرمیشن مانگی کہ میں کیمن. تو انہوں نے کہا جی کیمن. پھر میں کرسی کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور میں نے سلام کیا. تو انہوں نے کہا کہ وعلیکم السلام، بیٹھ جا. تو میں بیٹھ گیا سر. پھر سائڈ پر وہ سائیکالوجسٹ بیٹھی تھی اور سامنے وہ کرنل صاحب بیٹھے تھے.
تو انہوں نے کہا کہ انٹروڈیوس یور سیلف. تو میں نے انٹروڈیوس کر لیا اسی طرح جس طرح آپ نے وہ چینل میں وہ یوٹیوب چینل میں جس طرح بتایا تھا سر آئی سی بی اسمارٹ اسٹڈی میں. تو میں نے اسی طرح اس کو خوب رٹا کیا ہوا تھا سر, اور میں نے وہ بول دیا اس کرنل صاحب کے لیے. تو پھر اس کے بعد سائیکولوجسٹ نے مجھ سے ایک دو کوشچن کیے جنرل نالج والے, کہ ملیشیا کا کیپٹل کیا تھا, کیا ہے, اور سعودی عربیہ کا کیپٹل کیا ہے. تو پھر واپس کرنل صاحب نے مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیے, اور وہاں پر جو میں نے جو فارم فل کیا تھا سر, وہاں پر انٹرسٹنگ جو سبجیکٹ ہے سر وہاں پر میں نے فزکس اور بایو کیا تھا. تو پھر انہوں نے سب بایو فزکس کے کوشچن پوچھنے شروع کر دیے سر. سب پہلے کہا کہ بایو اور فزکس کو ڈیفائن کرو. پھر میں نے وہ ڈیفائن کر دیا. پھر انہوں نے کہا مجھ سے کہ کس طرف زیادہ پریفر دوں, بایو کو کہ فزکس کو. تو میں نے کہا کہ بایو کو. تو پھر انہوں نے بایو میں کوشچن پوچھنے شروع کر دیے, اور میرا بی ایس اے آئی میں نے ایڈمیشن لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے آئی کو ڈیفائن کرو. تو میں نے وہ ڈیفائن کر لی سر, اے آئی کو ڈیفائن کر لی. اور پھر آخر میں مجھ سے پوچھتے ہیں وہ کہ آپ آرمی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں. انگلش میں تھا سر میرا سارا انٹرویو. انہوں نے کہا کہ آرمی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے وہ بتا دی سر کہ آرمی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں. پھر مجھے کہا کہ تھینک یو, آپ جا سکتے ہیں. تو میں پھر آ گیا. یہ تھا میرا سارا انٹرویو سر. اور انٹرویو بہت فرینڈلی ہوتا سر, بالکل یعنی کہ ایسا سمجھے جیسے آپ دوست کے ساتھ بیٹھے سر, اس طرح انٹرویو تھا میرا.